نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عظیم بھائیوں، اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یعنی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ذریعے قرآن پڑھ کر یا کوئی نفلی صدقہ اس کے نام سے یا کوئی پانی وغیرہ کنواں وغیرہ کا انتظام کر کے اس کے نام سے بخشا جاتا ہے، تو وہ بندے کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، یعنی کہ ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے، یہ اس بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری کائنات بنائی، اور اس کائنات کے اندر جو بھی مخلوقات پیدا فرمائی، وہ چاہے جاندار ہو چاہے وہ غیر جاندار، ہر ایک کو ایک دن فنا ہونا، ہر ایک کو ایک دن فنا ہونا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور دنیا کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں ساری دنیا کے انسان متفق ہوں۔ دنیا کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں ساری دنیا کے انسان اس بات پر متفق ہوں۔ ہر بات میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہے، ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی اختلاف ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے جس سے کسی فرد بشر کو اختلاف نہیں ہے، جس سے کسی بھی فرد بشر کو اختلاف نہیں ہے، اور وہ بات کون سی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی خطے میں جا کر، کسی بھی کونے میں جا کر، کسی بھی مذہب کے انسان سے یہ جا کر سوال کر لیں کیا تجھے مرنا ہے، کیا جواب دے گا؟ مجھے مرنا ہے، بھگوان کے پاس جانا ہے، یا اس میں بھی وہ اختلاف کرے گا؟ ایسا نہیں، سب کا اس پر اتفاق، سب اس پر متفق ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ تو موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے لیے موت کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں، اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اگلے لمحے میں آ جائے، کل آ جائے، 2 دن بعد آ جائے، 1 ہفتے بعد آ جائے، مہینے بعد آ جائے، سال بھر کے بعد آ جائے، لیکن جانا ضرور ہے، موت یقینی آنی ہے، اس کا سب پر اتفاق۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب موت آنی ہی ہے تو ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے بعد جو زندگی آنے والی، موت کے بعد
جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کی تیاری ہمیں اس دنیا میں رہ کر کرنی ہے. اس زندگی کی تیاری ہمیں اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر کرنی ہے رہ کر. اب اس دنیا کے اندر انسان جو اچھا اعمال کرے گا، اچھا نیک عمل کرے گا، تو اس کا بدلہ جو ملے گا اس کو ثواب کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ثواب کہا جاتا ہے. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، آنکھیں اس کی بند ہو جاتی ہیں، تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں. اس کے دوست احباب، عزیز و اقارب اس کے نام سے صدقہ کریں تو اس کا اجر اس کو ملے گا، اس کے پاس پہنچتا ہے. اب ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تو اصل یہ ہے کہ کسی کو صرف اسی عمل کا فائدہ ملے جو اس نے اپنی زندگی میں رہ کر بذات خود انجام دیا، اپنے ہاتھ سے کہیں پر کنویں کا انتظام کروایا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کیونکہ اس نے اپنا انجام دیا. ایک تو یہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی اور فضل کا تقاضا، رحمت کا تقاضا یہ ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ایک مومن اپنے نیک عمل سے دوسرے مومن کو بھی فائدہ پہنچائے. ایک مومن اپنے نیک عمل کے ذریعے دوسرے مومن کو بھی فائدہ پہنچائے. یہ اللہ کی فضل کا اور رحمت کا منشا ہے، تقاضا یہ ہے. اچھا، اس سے کیا ہوگا جب وہ مومن کو فائدہ پہنچے گا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ایمانی دوستی ہوگی، بھائی چارگی، حمایت و تعاون اور الفت و محبت کا اظہار ہوگا. جب ظاہری بات ہے ایک فلاں آدمی نیک عمل کر رہا، فائدہ دوسرے کو بھی پہنچ رہا، اس سے بھائی چارگی بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ آپس میں الفت و محبت بھی ہوگی. جیسا کہ قرآن کریم کی میں نے آیت شروع میں تلاوت کی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کی ایمان کے اندر ان کی پیروی کی، یعنی کہ اولاد بھی ایمان لائی، تو ہم نے اس اولاد کو ان کے والدین تک پہنچا دیا. تو میرے دوست، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگا، یہ بتلایا گیا کہ باپ کا نیک عمل اولاد کو بھی پہنچے گا، جس کے ذریعے اولاد بھی باپ کے درجے کو پہنچ جائے گی، اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ کم نہیں کرتے. آگے اس آیت کے اندر بتایا کہ ہم باپ کے عمل میں سے، اس کے اجر میں سے کچھ کم نہیں کریں گے، ادھر سے لے کے ادھر ڈال دیں گے، ایسا نہیں کریں گے. تو ہمیں اس سے پتہ چلا. ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کے اوپر 2 دینار کسی کے ذمے تھے. ایک صحابی کے اوپر کسی کے 2 دینار ذمے تھے، قرض تھے. اب ان 2 دیناروں کو ادا کرنے سے پہلے ہی ان صحابی کا انتقال ہو گیا، وفات کر گیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف سے وہ 2 دینار ادا کر دیے. تو میرے دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن حین بردت علیہ جلدہ، کہ ان کی اب کھال ٹھنڈی ہو گئی. جس کے اوپر قرض تھا، یعنی کہ جن کو قرض دینا تھا، تو وہ تو فوت ہو گئے، قرض ادا نہیں کر پائے. لیکن دوسرے نے، حضرت ابو قتادہ نے ان کی طرف سے وہ قرض ادا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی کھال ٹھنڈی نہیں ہوئی، تو اب انہیں سکون مل گیا. یہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کی کھال ٹھنڈی ہو گئی. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک صاحب ایمان دوسرے مومن کو اپنے نیک عمل کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتا ہے. حالانکہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے رشتہ داروں میں نہیں تھے کہ بھائی چلو گھر کا معاملہ ہے کوئی بات نہیں، ایسے نہیں تھا. لیکن ان کی ادائیگی کی وجہ سے دوسرے صحابی کے قرض کا گناہ اور اس کے عذاب سے وہ صحابی نجات پا گئے.
ان کی ادا کرنے 2 دینار ادا کرنے کی وجہ سے. تو اس میں یہ معلوم بات ہوئی کہ کوئی بھی صاحب ایمان اپنے دوسرے صاحب ایمان کو اپنے نیک عمل کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہ ہے ایصال ثواب کی اصل حقیقت. اور وہ جو چند اعمال ہیں جو میں نے بتایا کہ جن کے ذریعے نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا رہتا ہے، جب نے شروع میں حدیث پڑھی، ایک تو صدقہ جاریہ، یعنی کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو مال عطا کیا ہے، اس نے اپنے مال کو کسی خیر اور بھلائی کے کام میں لگا دیا، اور وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. ایسے کام میں لگایا جو باقی رہنے والا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پر اپنی زمین یا کوئی جائیداد مسجد یا مدرسہ یا کوئی بھی نیک کام کے لیے وقف کر دیا، اپنی زمین و جائیداد، یا پانی کا انتظام کر دیا کہیں پر، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، یا کنویں کا انتظام کر دیا، کہیں پر بورنگ لگوا دی، تو اس کا ثواب اس کو جب تک وہ قائم رہے گا صدقہ جاریہ والا عمل تو اس کو برابر اجر ملتا رہے گا. اب اگر کسی وجہ سے وہ نہیں رہا صدقہ جاریہ والا عمل، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کی اچھی اور سچی نیت کی وجہ سے، کیونکہ اس کی جو نیت تھی لوگوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے کی تھی، جس کی وجہ سے اس کو برابر اجر ملتا رہے گا، چاہے وہ کنواں رہے یا نہ رہے، اس کو اجر ملتا رہے گا. دوسرا میں نے آپ کو بتایا حدیث کے اندر کہ علم ہے، یعنی کہ ایک صاحب علم سیکھا جو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے نفع بخش ہے، اور وہ دنیا میں رہ کر لوگوں کو علم سے تعلیم دے رہا تھا، تدریس و تصنیف یعنی کتابیں لکھ رہا تھا، لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے تھے. اب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن کتابیں تو اس کی ابھی تک چل رہی ہیں، تو اس علم کا اس کو اجر ملتا رہے گا. تیسرا میں نے بتایا نیک اولاد. والدین نے صحیح تعلیم کے ذریعے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا، نیک صالح بنا دیا. تو اب پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ والدین کا نیک صالح اولاد کو بنانا ہی دنیا اور آخرت کے لیے نیک نامی اور کامیابی کا ذریعہ ہے. اس کا اجر ان کو ملتا رہے گا. ان کی جب اولاد نیک عمل کرے گی تو والدین کے اکاؤنٹ میں، والدین کے میٹر میں آلریڈی اجر، ان کا ثواب ملتا رہے گا اولاد اگر کوئی نیک کام کرے گی. یہ تو ایک غلط بات. لیکن اب اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ کرے ان کے نام سے تو اس کا بھی ثواب بغیر کم کیے ان کے اجر اصل ثواب میں وہ بھی ان کو ملتا رہے گا. تو میرے دوستو، ان حدیث اور آیات سے معلوم ہوا کہ جب مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر مومن یہ چاہتا ہے کہ میرا عمل کا سلسلہ جاری رہے، میٹر جاری رہے اور میرے اجر میں اضافہ ہوتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس مواقع کا بھی ان اعمال کی شکل میں موجود ہے. تو جب یہ حقیقت ہے تو ہمارا ان اعمال سے غفلت میں رہنا مناسب نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی میں رہ کر یہ 3 کام تو کر لینے ہی چاہیے. اپنی اولاد کو نیک، ضروری نہیں ہے انجینئر بنائے، عالم بنائے، میں اس بات کو نہیں کہہ رہا، کم سے کم فرما بردار بنائے، کم سے کم دل. جب ظاہری بات ہے اولاد فرما بردار بن جائے گی، چاہے وہ تجارت ہی کر رہی کوئی بات نہیں. اگر فرما بردار ہے آپ کی اولاد تو سب آپ کامیاب ہیں. تو اسی طریقے سے کہیں پر مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کہیں پانی کی ضرورت ہے، کنواں ہے، تو اس طریقے کے کام ہم کو کر لینے ہی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد ہمارا اجر میں اضافہ ہوتا رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.